اسلامی عقائد کیا ہیں اور ہماری زندگی کے بنیادی اصول کون سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں 6 ایسے بنیادی عقائد ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہیں؟ لیکن افسوس، ہم میں سے بہت سے لوگ انہیں جانتے ہوئے بھی ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان عقائد کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہماری زندگی کو کس طرح بدل سکتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کے لیے ایک خاص پیغام ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے توحید کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ہماری دعائیں بعض اوقات قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کا جواب توحید میں پوشیدہ ہے۔ جب ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور کسی اور سے امید نہیں لگاتے تو اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے ہم رسالت پر، یعنی انبیاء پر ایمان کی۔ آج کے اس دور میں ہر کوئی کامیابی کا راز تلاش کر رہا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی کامیابی کا راز سوچا ہے کہاں پر ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر غور ہی نہیں کیا، یا کبھی غور کیا ہو تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد بات کریں گے ہم آخرت پر ایمان کی۔ چل ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ ویورز، اگر ہم میں سے کسی کو بھی پتا چلے کہ کل ہمارا آخری دن ہے تو کیا ہم اپنی زندگی کے فیصلے بدلیں گے؟ یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ پتا چلے کہ کل ہمارا زندگی کا آخری دن ہے تو کیا ہم اپنی سوچ بدلیں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنے آپ کو ایمان کے راستے پر لے کر جائیں گے؟ کیونکہ کل کا دن ہی تو ہمارے پاس آخری دن ہوگا اور اس کے پاس کوئی پل ہی نہیں ہوگا کہ ہم نیکی کی طرف راغب ہو سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ اب ہم بات کریں گے فرشتوں پر ایمان کی۔ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس حقیقت کو یاد رکھیں تو شاید ہم گناہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچیں۔ اور ہاں ویورز، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ جو 2 فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، ان دونوں فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ اب ہم بات کریں گے الہامی کتابوں پر ایمان کی۔ قرآن پاک صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ اگر ہم روزانہ صرف چند آیات کو سمجھ کر پڑھیں تو ہماری زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے تقدیر پر ایمان کی۔ پتہ کیا، کبھی کبھی ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہماری محنت کے باوجود کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہوتی؟ اس کا جواب تقدیر کے عقیدے میں ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ چاہے گا تو وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہوگی، اور اگر کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہمیں بہتر سے بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ اسی لیے ہمیں صبر اور دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر
तमाम इंसान और जिन मिलकर भी तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहें तो सिर्फ इतना ही फायदा पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत आए, आपकी जिंदगी में तब्दीली आए, तो इन 6 अकायद को पर मजबूती से यकीन करें और रोजाना की बुनियाद पर अपने अमाल का जायजा लें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपका पसंदीदा अकीदा कौन सा है।